نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله مولانا العظيم ولا وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فکر اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ ہمارا موضوع گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رسالت اور شان و عظمت و رسالت کا قرآن و سنت میں جو تصور ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان جیسے جیسے قرآن و سنت کی تعلیمات سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے نئے فتنے، نئی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور جب اسلامک نالج کمپلیٹلی نہ ہو تو جو نئے فتنے ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے اور جو عین عقیدہ توحید ہے، لیکن آج اگر اس بات کا اظہار کیا جائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے مزید اس کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں۔ جیسے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غنی فرمانا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل فرمانا۔ صحابہ کرام، جیسے پچھلے جمعہ مبارک میں نے اس چیز کو بیان کیا کہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ، ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اور جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو کچھ نعمت، عزت اور دولت انہیں میسر آتی اور وہ یہ برملا کہا کرتے تھے کہ یہ سب حضور علیہ السلام کی عطا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی عطا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فضل ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، اے میرے بیٹے، میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں۔ یہ امام حسین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے امام، آپ ہمارے پاس جو ہے وہ تشریف لایا کریں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو دیکھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں،
اور دروازے پر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی کھڑے ہیں، لیکن وہ بھی اندر نہیں جا رہے۔ گفتگو ان دونوں صحابہ میں ہو رہی ہے، عمر فاروق اور حضرت امیر معاویہ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے بیٹے کو بھی کھڑے دیکھا تو میں وہیں سے جو ہے واپس آ گیا۔ کافی دنوں کے بعد جب پھر حضرت عمر فاروق سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ میرے پاس تشریف لایا کریں، آپ نہیں تشریف لائے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سارا واقعہ جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ میں آیا تھا اور آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے بھی جو ہے وہ کمرے میں نہیں جا رہے تھے، وہ بھی دروازے پہ کھڑے تھے، سو میں واپس پلٹ آیا۔ جب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اب عمر فاروق کا جملہ دیکھیے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں انما انبت ما فی رؤوسنا اللہ عز وجل ثم انتم۔ اللہ اکبر، عقیدہ دیکھے صحابہ کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سروں پر عزت کا تاج ہے یہ اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے، اور پھر اے اہل بیت آپ نے یہ عطا کیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ آج ہمیں عزت ملی ہے یہ اللہ نے عطا کی ہے، اور اہل بیت آپ نے عطا کی ہے۔ اب یہ روایات ہماری کتب احادیث میں موجود ہیں، لیکن وہ جو خشک ملا ہے جب وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے تو اسے تو سمجھایا ہی نہیں گیا ہے یا اس نے سیکھا ہی صرف اتنا ہے، اس کی نظر میں سارا دین نہیں ہے، کمپلیٹ ویژن نہیں ہے اسلام کا اس کے پاس، تو اس نے آگے کیا پہنچانا ہے؟ اس نے وہی جو چند پمفلٹس، چند کیسٹس یا گوگل سے جو ہے اس نے ریسرچ کر، جس میں رتب و یابس موجود ہے، جس میں ہر شخص آزادانہ رائے دے رہا ہے اور دین کا عالم بن کے رائے دے رہا ہے، تو پھر وہ کیا سیکھے گا وہاں سے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کی عطا کو بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ اہل بیت کی عطا کا بھی بیان کر رہے ہیں، اور کس چیز میں؟ کہ یہ جو عزت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اہل بیت، یہ اللہ کی عطا ہے اور اہل بیت تمہاری عطا ہے۔ دوسری روایت نقل کر رہا ہوں، حضرت عبید بن حنین جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ الفاظ یہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عزت ہمیں ملی ہے آپ کے سوا ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ اہل بیت آپ کے سوا ہمیں کس نے یہ عزت دی ہے؟ تیسری روایت میں آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حل انبت شعر علی رؤوسنا الا ابوک۔ اللہ اکبر، عقیدہ دیکھیے گا کہ یہ جو عزت کا تاج ہمارے سروں پر سجا ہوا ہے، عمر فاروق فرماتے ہیں یہ آپ کے باپ، آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، یہ آپ کے باپ نے عطا کیا ہے، یہ عزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ اب آپ بتائیں، ہمارے پاس مال و بزنس ہو، کاروبار، تجارت ہو، عزت ہو، کیا ہم اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے؟ یہ عزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی ہے، یا یہ عزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت نے عطا کی ہے؟
حضرت زینب بنت ابی رافع روایت کرتے ہیں. اس روایت کو امام طبرانی نے موجب الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، الصواعق المحرقہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، اور امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی زندگیاں کیسے تھیں، ان کے عقیدے کیا تھے، اور آج ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کہیں چینج تو نہیں کیا جا، کہیں بدلا تو نہیں جا توحید کے نام پر. اگر صحابہ کرام کو توحید سمجھ نہیں تو آج کے اس 14ویں صدی کے خشک ملا کو زیادہ توحید سمجھ آ گئی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بیٹوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں لیے. سیدہ کائنات کو پتا تھا کہ یہ وہ در ہے جہاں سے عطا ہوتا ہے. حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات لے گئی اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے نور نظر ہیں، آپ انہیں اپنی وراثت عطا کیجیے. فقالت هذان ابناک فورثهما شیئا. یا رسول اللہ یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، یہ دونوں آپ کے نور نظر ہیں، ان کو اپنی وراثت عطا کیجیے. دوسری روایت میں آتا ہے تو ورثہما یا رسول اللہ شیئا، اے رسول اللہ انہیں اپنی وراثت عطا کیجیے. اب یہ کون جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہا ہے؟ سیدہ کائنات، وہ سیدہ کائنات کہ جو ایک رات کا سجدہ نفل ادا کرتے ہوئے کرتی تھی اور اذان فجر کی اذان سن کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی، باری تعالیٰ اتنی چھوٹی رات کہ ایک سجدہ میری بارگاہ میں جو ہے وہ میں مکمل نہ کر سکی. وہ سیدہ کائنات جنہیں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا لخت جگر، میرا جگر گوشہ، وہ سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں جا کے سوال کر رہی ہیں، اور کس کے حوالے سے؟ اپنے بیٹوں کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ انہیں عطا کیجیے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو یہ نہیں فرمایا کہ اے بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، بلکہ کیا کیا کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا قال نعم، ہاں بیٹی میں انہیں عطا کرتا ہوں. رب کی عطا اور اس کے رسول کی عطا. سوال سیدہ کائنات نے کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو رد نہیں فرمایا بلکہ اثبات فرمایا اور کہا ہاں بیٹی میں عطا کروں گا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اما الحسن فلہ حیبتی و سعودی. امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ امام حسین کو میں اپنی ہیبت، جرت اور سرداری عطا کرتا ہوں. وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو میں اپنی جرت اور شجاعت اور بہادری عطا کرتا ہوں. تو دونوں بیٹوں کو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا. سو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے، یہی عقیدہ صحیح ہے. اب یہاں پہ ایک قابل غور نکتہ ہے، یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، اس میں علماء جو ہے بحث کرتے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس پہ بڑی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، لیکن میں اس ساری تفصیلی گفتگو کا مغز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں
کہ حلم، ہیبت، شجاعت، رضا، سخاوت اشیاء محسوسہ نہیں تھی. The things that you feel، یعنی اس کو فیل نہیں کیا جا سکتا تھا. اشیاء محسوسہ تو نہیں تھی نا. آپ مجھ سے جو ہے وہ کوئی کھانا مانگے، میں آپ کو کھانا دیتا ہوں، آپ اس کو پکڑیں گے، محسوس کریں گے، لیں گے، اس کو فیل کریں گے آپ کوئی چیز. لیکن جو سیدہ کائنات نے مانگا اور جو حضور نے عطا کیا، سمجھیں، وہ اشیاء محسوسہ نہیں تھی یہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور نہ ہی اجسام ظاہرہ تھے، یعنی باڈی جو ہے جس کو ٹچ کیا جائے، محسوس ہو کہ یہ باڈی ہے، کوئی چیز ہے، نہ ہی وہ اشیاء محسوسہ تھی اور نہ ہی اجسام ظاہرہ تھی. تو پھر حضور علیہ السلام نے نعم جو فرمایا کہ ہاں میں انہیں عطا کرتا ہوں، تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یقیناً وہی عطا کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہوں. یہ وہ عطا کر سکتا ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کے سارے خزانے سمیٹ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے ہوں. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اور رب تعالیٰ نے عطا و من کا اختیار دے دیا ہو کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے محروم رکھے. دینے والا وہ خدا ہے، لیکن تقسیم در مصطفیٰ سے ہوتی ہے، کیونکہ سارے کائنات کے خزانے سمیٹ کر حضور کو عطا کیے گئے. وہ معزول و مختار ہیں، قاسم و متصرف ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی. یہ بخاری، مسلم، دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ میں قاسم ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. اور سنیں، اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ایک بڑے صغیر پاک و ہند کے ایک امام کا حوالہ نہیں، وہ آپ ہی کا امام ہے. میں دیگر اماموں کے حوالے یہاں پہ نہیں، صرف ایک حوالہ، چونکہ میں صرف قرآن و سنت سے اس کا میں بیان کروں، اور میں اسی چیز پہ جو میں احادیث نقل کروں گا ابھی آپ کے سامنے جو ہے بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث سے روایات نقل کرتا ہوں کہ کیسے خزانے سمیٹ کر حضور کو عطا کیے گئے، کیسے حضور علیہ السلام کی ہتھیلی میں رکھ دیے گئے، اور کیسے آج ہمیں جو ہے وہ اس عقیدہ سے ہٹایا جا رہا ہے، حضور کی عطا سے ہٹایا جا رہا ہے، اور حضور کے اختیار و تصرف کا انکار کیا جا رہا ہے. امام ابن حجر مکی، اب یہ بڑے صغیر پاک و ہند کے تو نہیں ہے نا، کتاب مستطاب میں فرماتے ہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ العظم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خزانے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. حضور جسے چاہے عطا فرمائے، حضور جسے چاہے عطا فرمائے. اب پہلی روایت، یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے اسی پہ ایک روایت نقل کر رہا ہوں، اور یہ موضوع ممکن ہے آج یہ صرف ایک روایت ہو، اور اس موضوع پہ انا قاسم واللہ یعطی کہ عطا جو ہے وہ رب کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ سے ہوتی ہے. یہ روایات میں اگلے جمعہ مبارک میں کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ کہ دنیا کے خزانے کیسے عطا کیے گئے. لیکن آج صرف ایک روایت نقل کرتا ہوں کہ ساری دنیا، زمین اور آسمان کی کنجیاں، چابیاں، کیز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی تھی، یہ سیدہ آمنہ فرماتی تھی، حضور علیہ السلام ابھی بچے ہیں، اور دیکھیں کہ اسی وقت کیا عطا کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی والدہ بیان فرماتی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے پھر جب اسلام کی شمع کو روشن فرمایا، توحید کا علم بلند کیا،
اور صحابہ کو جب توحید سمجھائی تو ساتھ خود حضور نے بھی پھر یہی ساری باتیں صحابہ کو بھی سکھائی. لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بچپن میں ہیں تو بیان فرماتی ہیں, ابھی گود سے آئی ہیں تو بیان فرماتی ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے, میرے شکم سے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے. پھر ایک سفید بادل آسمان سے آیا, اس نے حضور کو ڈھانپ لیا, حضور میرے سامنے سے غائب ہو گئے. پھر پردہ ہٹا تو کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفید اونی کپڑے میں جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں, اور سب ریشمی بچھونا ہے جس پہ جو ہے حضور لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے. وہ جو بیڈ شیٹ تھی وہ سبز رنگ کی تھی. اور آگے فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی مٹھی میں 3 کنجیاں, 3 چابیاں, 3 کیز تھیں. اللہ اکبر. اور کہنے والا جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مفاتیح النصب, کہ حضور کے ہاتھ میں اب مفاتیح یہ جمع ہے, یہ کیا ہے؟ ایک نہیں بھئی کنجی دی گئی ہے, کنجیاں, چابیاں, کیز. مفاتیح عربی کا لفظ ہے کہ کامیابی اور کامرانی اور نصرت کی کنجیاں, چابیاں جو ہیں وہ کس کو؟ حضور کو عطا کی. وہ حضور کی مٹھی میں تھی, حضور کی مٹھی میں تھی. وہ مفاتیح الربح, فائدہ پہنچانے کی ساری چیز حضور کی مٹھی میں تھی. وہ مفاتیح النبوہ, اور نبوت کی بھی ساری کنجیاں چیز حضور کی مٹھی میں تھی, حضور کی مٹھی میں. اور پھر میری نگاہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے. پھر پردہ ہٹا تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں, حضور کی مٹھی میں سبز ریشم کا کپڑا تھا, اور کہنے والا یہ کہہ رہا تھا واہ واہ ساری دنیا حضور کی مٹھی میں آ گئی, واہ واہ ساری دنیا حضور کو عطا کر دی گئی. آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اب اس پہ جو ہے وہ جو کم علم ہے نا, وہ جو تھوڑا سا نالی رکھتے ہیں, وہ کہیں گے جی امام ابو نعیم امام بخاری سے پہلے کے امام اور محدث ہیں, آپ کے شیوخ میں آتے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا دلائل نبوہ کا میں نے.